لیکن سیاست اور جرم کا گٹھ جوڑ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے۔ سیاست جرم کے بغیر اور جرم سیاست کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کی بے ساکیاں ہیں۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی کے پکڑے جانے کے بعد ان کے ساتھ جس طریقے کا رویہ جو ہے خود عدالتوں کی جانب سے اور خود پولیس کی جانب سے روا رکھا کیا ہے، اور ان کی نشاندہی پر ان کے اور مقتول کے نارکوٹک کے نیٹ ورک چلانے والے مشہور اداکار ساجد حسن کے صاحبزادے ساحر حسن کی گرفتاری اور ان کی نشاندہی پر جب ایک سٹنگ وزیر کے صاحبزادے راول میمن کے خلاف گھیرا تنگ کیا گیا تو اس کے بعد خود سندھ حکومت جو ہے وہ ہل کے رہ گئی۔ اب یہ سلسلہ تھما نہیں تھا کہ خود دوسرے دو سٹنگ وزراء کے صاحبزادوں اکبر ناصر شاہ اور خود رافع جاکرانی کا نام جب سامنے آیا تو اس کے بعد سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے رہا نہ گیا اور انہیں جو ہے بحالت مجبوری جو ہے وہ سی آئی اے کے افسروں کو شٹ اپ کال دینا پڑی۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت پولیس کا جو رویہ ہے خود اس اہم ترین کیس کے حوالے سے، یعنی کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی کے خلاف جو جس قسم کی تفتیش اور اس تفتیش میں کیا پولیس ملزم کو مجرم بنانے میں، یعنی کہ انہیں کال کوٹری میں یا پھر تختہ دار تک پہنچانے میں کوئی کردار ادا کر سکے گی، یا کہ ان کا کردار جو ہے وہ سہولت کاروں والا ہے، کیونکہ جو دو تجوریاں جو ہے وہ پولیس نے ملزم کے بنگلے سے قبضے میں لی تھی، وہ دونوں کی دونوں تجوریاں خالی نکلی۔ قارون کا خزانہ کہاں گیا؟ کیا اسی قارون کے خزانے کے عوض جو ہے ملزم ارمغان قریشی کو سہولت دی جا رہی ہے ان کے کیس کو ڈیمیج کرنے کی صورت میں؟ کیس کس طرح سے ڈیمیج ہوا؟ کیس کس پر چلتا ہے؟ کیس چلتا ہے ایف آئی آر پر، کیس چلتا ہے وٹنس پر، کیس چلتا ہے موقع معائنہ کے فردوں پر۔ یہاں پر فردوں کا بھی جنازہ نکال دیا گیا ہے کہ تفتیشی افسر جو ہے خود امیر اشفاق حسین نے جو ہے وہ اس فرد پر کیوں دستخط کرنے سے انکار کیا جس فرد کے نتیجے میں ملزم کے بنگلے سے جو چیزیں برآمد کی گئی تھی، جس پر بحالت مجبوری خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل تھانے کے ایس ایچ او دانش قریشی کو دستخط کرنا پڑے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا تفتیش کا بیڑا غرق کرنا نہیں ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ملزم ساحر حسن نے کون سے پاکستانی سفیر کے بنگلے پر قبضہ کر رکھا ہے جسے اب نارکوٹک کے کاروبار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ چائے شائے کی جو مالکن ہیں ان کے بھائی کا کیا کردار ہے اس منشیات کے اسمگلنگ کے حوالے سے، ویڈ کے اسمگلنگ کے حوالے سے، اور ان کی جو بیوی ہے وہ کون سی ایکٹریس ہے۔ اور آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہے، اور جو وکٹری اور خود ویگس جو اس وقت آئس شیشہ بار ہیں ان کے مالکان کون ہیں، ان کا کیا تعلق بنتا ہے اس کاروبار میں، اور کون سا میئر جو ہے وہ اس وقت باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ وکٹری آئس بار میں آتے رہتے ہیں۔ اور وکٹری آئس بار جو ہے اس میں خود صدر مملکت کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کا کیا رول ہے، اس کا نام جو ہے وہ اس وکٹری آئس بار میں جو ہے وہ آ رہا ہے، اور انہیں جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سی آئی اے سمیت کسی بھی پولیس کی ایجنسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ نہ تو وکٹری آئس بار پر چھاپہ مار سکے اور نہ ہی جو ہے ویگس آئس بار پر۔ یہ معاملات کیا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ یہ جو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے نمائندے اس وقت اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر لا رہے ہیں، کسی اور
چینل پر کسی اور میڈیا ہاؤس پر جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی گرما گرم دل ہلا دینے والی زمینی حقائق سے مطابقت رکھنے والی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ملے گی۔ آج کہتے ہیں کہ سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے 4 بجے جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کیا تھا اسی کیسز کے حوالے سے، یعنی کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہے وہ ساحر حسن کی گرفتاری کے معاملے پر۔ اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ خود سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن بھی اس اجلاس میں شامل تھے، اور خاص طور سے جو ہے وہ آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر جو ہے سندھ کے آزاد خان تنولی کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، اور ساتھ میں جو ہے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر اور ان کی ٹیم، یعنی کہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایس ایس پی جو ہے انیل حیدر، اور خود ایس آئی یو کے اور اس کے جو ایس پی ہیں شعیب میمن، وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بہت بگڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پولیس کی سی آئی اے کے افسروں کی ایک طریقے سے کہتے ہیں اس کی تفتیش کی مابے نے کر دی، بہت بری طریقے سے انہیں ڈانٹا، شرف کالوں نے دی، اور انہیں ایک طریقے سے آخری وارننگ دی کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اس کیس کی تفتیش کے آڑ میں کیا کر رہے ہو، تم اصل کیس کو چھوڑ چکے ہو، تمہارا اصل کیس جو ہے وہ قتل اور اغوا کا ہے، اس کیس کی آڑ میں تم اپنے مال بنانے میں لگے ہوئے، اور تم صرف اور صرف جو ہے وہ نارکوٹک کے پیچھے پڑ گئے ہو، جہاں آسان ہدف ہے تم اپنی تجوریاں بھر رہے ہو، اپنی جیبیں بھر رہے ہو، جس سے پولیس کی رسوائی اور بدنامی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے کو اگر بند نہیں کیا گیا تو پھر جو ہے وہ نہ ڈی آئی جی سی آئی اے سندھ میں رہے گا، اور نہ ہی ان کے دونوں جو بچل بغا جو ایس ایس پی ہیں، یہ دونوں کوئی بھی نہیں رہے گے، ان کے خلاف بھی کارروائی، یعنی ایک طریقے سے سخت ترین انہیں جو ہے وہ ایک دھمکی دی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی جو آڑے ہاتھوں لیا، اور بہت ہی انہیں ایک طریقے سے برا بلا کہا کہ پولیس جو ہے وہ پٹری سے اتر چکی ہے، اصل کیس کے بجائے جو ہے وہ مال بنانے میں لگی، اور اس سے سندھ حکومت کی بدنامی اور رسوائی ہو رہی۔ اب یہ تو تھا سی ایم کی کارروائی۔ اس پوری کارروائی میں کہتے ہیں کہ خود وزیر داخلہ کا جو ہے انہیں بائی پاس کر دیا، کیونکہ وزیر داخلہ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، وزیر داخلہ خود اس میں ایک طریقے سے مبین طور پر جو ہے فریق بن کر ابھرے ہیں۔ اب سی آئی اے کے افسروں کا یہ کہنا ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں چیف منسٹر جو ہے وہ اتنے زیادہ بھرم تھے، کیوں اتنے زیادہ ان کو غصہ تھا سی آئی اے پر، کیونکہ اس وقت سیاستدانوں کی دم پر جو ہے سی آئی اے کے افسروں کی پیر پڑ گیا ہے، یعنی ان کے پیروں کے نیچے جو ہے سیاستدانوں کی دم آ گئی، اس کے وجہ سے سیاستدانوں کی چیخیں نکل گئی۔ سب سے پہلے تو راول میمن کا نام آیا تھا کہ راول میمن جو ہے وہ خود مصطفیٰ عامر مقتول کا بھی دوست تھا، ارمغان قریشی کا بھی دوست ہے، اور ان کے ساتھ ان کا کاروباری تعلق ہے، ویٹ خریدتے ہیں، ویٹ وہاں سپلائی کرتے ہیں حیدرآباد میں، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کے بہت بڑے ایجنٹ ہیں، انہیں کروڑوں کا کاروبار جو ہے وہ ان سے کرتے ہیں۔ یہ خود سی آئی اے کی تفتیش میں ساری باتیں سامنے آئی۔ اب یہ معاملہ تھما نہیں تھا کہ وہاں ان کے جو والد محترم ہیں وہ بہت بگڑے ہوئے تھے کہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ سی ایم کر رہے ہیں، ان کا شبہ سی ایم کی طرف تھا۔ اب یہ ایک منسٹر کا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا کہ 2 دوسرے منسٹروں کے صاحبزادوں کے جو ہے وہ نام آ گئے، اکبر شاہ کا نام آ گیا، اور دوسرا جو ہے وہ خود رافع جاکرانی کا نام آ گیا۔ رافع جاکرانی جو ہے ان کا تعلق یکواباد سے ہے، اور ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ جتنا بھی یہ ویڈ وغیرہ جو ہے، یہ آئس کوکین جو ہے، یہ وہیں سے بلوچستان سے کوئٹہ سے آتا ہے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں یہ تمام گاڑیوں کو ٹوکن دیتے ہیں، ان کا دیا ہوا ٹوکن جو ہے وہ نہ تو ایس پی روک سکتا ہے، نہ ڈی آئی جی روک سکتا ہے، یہاں تک کہ آئی جی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس ٹوکن والی گاڑی کو روک سکے، چاہے اس میں گولہ بارود ہو، اسلحہ ہو، لاشیں ہوں، پولیس کی اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے۔ انہی گاڑیوں میں جو ہے، وہی ٹوکن شدہ گاڑیوں میں جو ہے یہی ویڈ اور یہی آئس اور یہ کوکین جو ہے وہ کراچی اسمگل ہوتا ہے، انہی اڈوں پر جاتا ہے، یعنی کہ یہی مقتول جو تھا مصطفیٰ عامر اور دوسرے جو ہے یہ ارمغان قریشی کے اور دوسرے جو ساحر حسن کے، ان کے پاس جو ہے یہ سب کچھ وہیں سے آئے گا، تو یہ ان کا تو کنیکشن یہ ملتا ہے خود رافع کا۔ اب یہ جو اکبر کا ہے، اکبر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وزیر اعلیٰ اتنے بگڑے کیوں، ان کو اتنا غصہ کیوں؟ کیونکہ یہ سی آئی اے کی کارروائیوں کے نتیجے میں یہ جتنے آئس بار چل رہے ہیں اس وقت کلفٹن ڈیفینس میں،
یہ سارے سیاستدانوں کے اس میں بالواسطہ براہ راست ان کے تعلق بنتے ہیں. ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا, لوگ نہیں آ رہے تھے, لوگوں کو ڈر تھا کہ CIA پکڑ لے گی, یہ لے گی, تو وہ جو ہے ویرانی میں مبتلا ہو گئے تھے, ویران ہو چکے تھے سارے کے سارے. جو ہے یہ آئس بار, بڑے بڑے آئس بار ہیں, کروڑوں کا کاروبار ہے ان کا چل رہا ہے. اب جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیف منسٹر کو جو ہے وہ مداخلت کرنی پڑی, ان کو شٹ آف کال دینی پڑی, تاکہ CIA جو ہے وہ اپنا یہ آپریشن ترک کر کے جو ہے وہ اصل کیس کی طرف جائے. اب یہ جو اس میں ایک وکٹری بار سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خود ویگس جو ہے. ویگس بار بھی آپس ٹکر کے آپس میں بار ہے. ویگس بار کے بہت سارے مالکان ہیں, انہی میں جو ہے وہ ایک مالک بنتا ہے خود مسٹر اکبر, جو کہ کسی وزیر کا صاحبزادہ بتایا جاتا ہے. اکبر جو ہے وہ اس کے پارٹنر بتائے جاتے ہیں. اب اس کے پارٹنروں میں جو ہے خود حیدر کا بھی نام آتا ہے, حیدر عمرانی کا, جو کہ خود میرا خیال ہے کہ MPA کا الیکشن لڑ چکے تھے, لیکن یہ ناکام ہو گئے تھے. ان کا ایک بار یہاں پر ہے یہ آئس بار, اور ایک بار انہوں نے 1 فروری کو اس کی اوپننگ کی تھی خود گلستان جوڑ کے علاقے میں. اب یہ جو بار ہے کیا نام ہے, یہ جو کلفٹن کے علاقے میں ہے ویگس کے نام سے, یہ کلفٹن میں جو ہے بلاک 4 میں ہے, بورڈ بیسن کے تھانہ کا حدود ہے اس کا. ویگس بار کے جو مالکان ہیں اس میں ایک تو حیدر عمرانی کا نام آتا ہے, دوسرا یہ اکبر شاہ کا نام آتا ہے, تیسرا اس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے, نام غالباً اس کا دوست محمد سومرو, ان کے نام آتے ہیں, اور ایک نام جو ہے وہ محمد علی شیخ لینڈ گیبر. 5 اس کے مالکان ہیں. ایک کوئی خاتون بھی ہے, کوئی ٹی وی آرٹسٹ ہے, وہ بھی اس کی مالک بتائی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک یہاں پر ہے. یہاں پر بھی جو ہے وہ انہی کا مال آیا کرتا, تو یہاں پر بھی ٹی وی آرٹسٹ بھی آتے ہیں اس ویگس بار کے اندر. اچھا, اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں دوسرا جو بار ہے وہ ہے جناب وکٹری بار. جو ہے ایک ایسا بار ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں, میں نے کل کے پروگرام میں جو ہے وہ سابقہ میئر کے بیٹے کا ذکر کیا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کاروبار میں ملوث ہے, اس کا بیٹا. لیکن یہاں پر تو جو ہے وہ یہ تیمور وسیم کا میں نے ذکر کیا تھا, وسیم اختر کے صاحبزادے, یعنی کہ یہ سپلائی کرتے ہیں, ان پہ یہ الزام تھا, پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے. اب یہاں جو ہے ایک موجودہ میئر جو ہے وہ کہتے ہیں باقاعدگی سے آتے ہیں. کیا کرنے آتے ہیں؟ کیا مبین طور پہ وہ سرپرستی کرتے ہیں اس بار کے, یا کہ یہاں آ کر وہ بھی ویڈ وغیرہ یا دوسری کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, یہ کچھ نہیں پتا. لیکن اتنا پتا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وکٹری بار آئس بار میں جو ان کی آمد ہوتی ہے, لوگوں نے دیکھا ہے اس کو. اب یہ جو وکٹری بار کے مالک ہے مسٹر حیدر, انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے, پولیس ذرائع کا کہنا ہے, واللہ علم اس میں کہاں تک صداقت ہے, کہ یہ جو بار ہے اسے جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کی مکمل آشیرواد حاصل ہے, سرپرستی حاصل ہے, آشیرواد حاصل ہے. اب یہ تو دبے لفظ میں کہتے ہیں کہ ان کی پارٹنرشپ اس کے اندر ہے, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ پارٹنرشپ ہو سکتی, کہ اتنا نچلے درجے پر جو ہے اتنی بڑی شخصیت نہیں آ سکتی. محض اس کا نام کو استعمال یہ کر رہے ہوں گے تاکہ پولیس پر ان کا روب دبدبہ اور پولیس ان کے بار میں آنے کی غلطی نہ کرے. کیونکہ یہاں بھی ٹی وی اور اسٹیج کی جو آرٹسٹ ہیں ان کا آنا جانا ہے, یہاں کل عام جو ہے وہ آئس کا استعمال ہوتا ہے, کوکین کا استعمال ہوتا ہے, ویڈ کا استعمال ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسا بار ہے کہتا ہے وکٹری کے, یہاں پر جو ہے وہ سب رجسٹرار جو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی کہتے ہیں اسی وکٹری آئس بار سے کیے جانے کی اطلاع ہے. خوفناک قسم کی اطلاعات میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, یہ ہمارے نمائندوں نے مجھے بھجوائی. یہ پجارن جی کی رپورٹ ہے اور خود ہمراز رائی اور دیوان جی کی رپورٹ ہے کہ یہ بار ہے وکٹری. اب یہ ان کے خلاف جب CIA نے کارروائی کی, یعنی کہ بڑے لوگوں کے دم پر جب پیر پڑا, تو پھر ظاہر ہے کہ چیف منسٹر کی بھی چیخیں نکل کر ان کو پھر پولیس کو شٹ آف کال دینی پڑی. دھمکی دی ان کو کہ صوبے سے نکال دیں گے اگر تم لوگوں نے آئندہ سیاستدانوں کی جانب دیکھنے کی غلطی بھی کی تو, کیونکہ سیاست اور کرائم کا گٹھ جوڑ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا, دونوں میں ایک دوسرے کی جان ہے. تو لہٰذا اب ظاہر ہے کہ اس جان کو بچانے کے لیے پھر چیف منسٹر کو بھی جو ہے مداخلت کرنا پڑی. یہ تو ہو گیا ناظرین ایک گٹھ جوڑ کی میں نے بات کی. اب یہ جو ہے کیا نام ہے ساحر حسن, کس کے بنگلے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی شریف النفس پاکستان کے سفیر رہے ہیں, خود کینیا میں بھی اور فرانس میں بھی, مسٹر محمد رفیع. ان کا بنگلہ انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا. ان کو خیابان سحر پر بہت کوئی 3-4 سال سے ان کے بنگلے پر تھے. جب
وہ وہاں سفیر تھے تو لوگوں نے ٹیلی فون کر کے ان کو کہا کہ تم نے بنگلہ کس کو دیا، یہاں پر تو بڑی گاڑیاں آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اداکارائیں آتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ نارکوٹک کا دھندا چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے ان کو تڑی دی ہوگی کہ اس کو آپ خالی کر دیں، یہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ پھر باپ بیٹوں نے جو ہے وہ قبضہ کر دیا بنگلے پر، اور کورٹ میں کیس چلا گیا، جو آج تک کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے۔ تو یہ بنگلے کی تو کہانی یہ ہے، بنگلے پر ان کا اس وقت قبضہ ہے۔ بنگلہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک سابقہ سفیر کا بنگلہ ہے، نام میں نے بتا دیا، مسٹر محمد رفیع۔ اچھا، اب اس میں ایک اور میں بات کروں کہ اس میں ایک سٹنگ ایس ایس پی کی اہلیہ کا نام بھی آ رہا ہے اس نیٹ ورک سے، ایک ایسے ایس ایس پی کی جو کہ انٹیریئر میں ان کی پوسٹنگ ہے، اور انہوں نے حالیہ ابھی دوسری شادی کی ہے اس خاتون سے۔ اس خاتون کا نام جو ہے وہ اس نیٹ ورک میں اس وقت آ رہا ہے ارمغان قریشی، اور خود عامر مصطفیٰ مقتول کے نیٹ ورک میں۔ اب وہ ایس ایس پی کون ہے آپ خود اس میں معلومات کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا۔ اچھا، اب دوسری جو میں نے بات ایک کی تھی کہ چائے شائے کا، چائے شائے جو ہے فرنچائز ہے، حیدرآباد میں بھی ہے۔ چائے شائے پر جو ہے یہ چائے کے ساتھ ساتھ ویڈ اور آئس کوکین بھی وہاں پر سپلائی کی جاتی ہے۔ اب اس کی جو مالکن ہے وہ انتہائی شریف النفس ہے، کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، شنیلا آوان۔ ان کے بھائی کے بارے میں خود آئی بی کی رپورٹ تھی کہ وہ جو ہے وہ امریکن نیشنلٹی اس کی ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے۔ انہوں نے شادی کر رکھی ہے کسی ٹی وی آرٹسٹ سے، کسی ٹی وی آرٹسٹ سے شادی کر رکھی ہے، بہت ہی مشہور ٹی وی آرٹسٹ ہے۔ ان کا جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے یہاں پر اسی چائے شائے کے ریسٹورنٹ پر، جس میں بہن بھائیوں میں جھگڑا بھی ہو چکا تھا، پھر گھر سے نکال باہر کر دیتا، لیکن اس خاتون کا تعلق نہیں ہے، تعلق بنتا ہے صرف اس کے بھائی کا، جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن وہ امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہے، وہ ہے آئی بی جو ہے وہ اب انہیں تلاش کر رہی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم جو سب سے اہم باتیں جو کہ خود چیف منسٹر نے بھی کہا کہ بھی آپ اصل کیس کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے ہیں، آپ یہ پیداگیری والے مسئلوں میں کیوں چلے گئے، یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، پولیس کی بددیانتی تو اس کے اندر ہے۔ اب کیس کی جو تفتیش ہے، کیس کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایف آئی آر پر، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فردات پر، جو فرد بنائی جاتی ہے موقع واردات کی، موقع معائنے کی، اور دوسرا وٹنس پر، شہادتوں پر۔ اب تینوں جو پروسیس ہے اس کو تو پولیس نے چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ بددیانتی کا میں بار بار ذکر پہلے کر چکا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے درخشاں میں، وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کال کر کے جو ہے اس کو تاوان کا رنگ دے کر اس کو ڈومین چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 8 فروری کو انکاؤنٹر ہوتا ہے تو انکاؤنٹر کے بعد جو ہے وہ جس میں زخمی ہوتا ہے ڈی ایس پی، جو کہ بیکاریوں کی تلاش میں نکلے ہوتے، اور بیکاریوں کی تلاش کرتے کرتے اس بنگلہ نمبر 35 میں گھستے ہیں، جہاں پر وہ بیکاری اس کے بجائے انہیں جو ہے وہ ایک مسلح دہشت گرد سے اس کا واسطہ پڑتا اور وہ فائرنگ کر کے اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایف آئی آر جو ہوئی، وہ ایف آئی آر بجائے گزری تھانے میں درج کرنے کے، وہ ایف آئی آر جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تھانے میں درج کی گئی۔ یہ ڈیمیج ہو گئے۔ اس کے بعد جو فرد بنائی گئی تھی خود اسی چھاپے کی، جہاں یہ چھاپا مارنے گئے تھے 8 فروری کو، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرد کی کاپی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرد کس کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ قاعدہ قانون ضابطہ فوجداری کیا کہتا ہے؟ ضابطہ فوجداری کہتا ہے کہ جو تفتیشی افسر ہوگا وہی فرد بنائے گا، فرد پر دستخط اس کے ہوں گے، جو چیزیں قبضے میں لے گا وہ اس کی ریسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ قبضے میں کیا چیزیں لیتا ہے، وہ کیا شو کرتا ہے، دستخط اس کے ہوں گے، وہی وٹنس بنائے گا ان چیزوں کو جو انہوں نے قبضے میں لی ہے۔ اب یہ عجیب قسم کی جو ہے یہ فرد تیار کی گئی ہے، جو کہ فرد کے نام پر بدنما دبا ہے، کویسچن مارک ہے، اور یہ فرد ہی اس کیس کے بیڑا غرق کرنے کا باعث بنے گا۔ فرد پر دستخط جو ہے اس کے تفتیشی افسر انسپیکٹر امیر جو ہے وہ اشفاق حسین نے کیوں نہیں کیے؟ وہاں پر دستخط تھانے کے ایس ایچ او دانش قریشی کو کرنے کی زحمت یا ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا برآمد کیا وہاں سے جس پر تفتیشی افسر نے اتفاق نہیں کیا؟
جو چیزیں برآمد کی وہ غائب ہو گئی. برآمد تو بہت کچھ وہاں سے ہوا تھا. ایک بیگ برآمد ہوا تھا جس کا میں پچھلے کئی پروگراموں میں شد و مت کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں. وہ بیگ جو برآمد ہوا اس بیگ کا کہیں ذکر نہیں، اور بیگ کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہے انسپکٹر موصوف کو. وہ موسیٰ جی کا بیگ تھا جس میں کوئی 3.5 لاکھ جو ہے نا وہ ڈالر تھے اس کے اندر. وہ بیگ غائب ہے اور بہت ساری چیزیں غائب ہے جس کا علم جو ہے اس انسپکٹر موصوف کو ہے. اس لیے انسپکٹر موصوف نے جو ہے وہ اپنے گلے اس بلا کو لانے سے بچانے کے لیے ان کا میں ایسے فرد پر سائن نہیں کروں گا. جب فرد پر آئیو کا سائن نہیں اور اس کے بعد ایس ایچ او کے سائن ہوگا تو پھر فرد نہیں رہتا، وہ پھر کچھ اور بن جاتا. اور یہی وہ ایسا نقطہ ہے جو کہ ملزم کے وکیل کے ہاتھ لگے گا اور کیس جو ہے دھواں بن کر ہوا میں اڑ جائے گا. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کیس میں کوئی دم خم نہیں ہے. پولیس اس کیس میں ملزم کو جو ہے وہ پھانسی کے پندے تک پہنچانا تو کجا، عمر قید کرانا تو کجا، 1 دن کی سزا بھی کرانے کے قابل نہیں ہے. اس قسم کے ٹوٹے پوٹے جال میں اسے گھیرنے کی شکل میں یہ جال سے نکل جائے گا وہ، کیونکہ جال ہے ہی بہت بڑا کمزور جال بنایا ہے جان بوجھ کے. کیونکہ 2 تجوریاں جو انہوں نے قبضے ملی تھی اس کو خالی کر دی گئی ہے. اس میں سے کچھ بھی نہیں انہوں نے شو کیا ہے ماں سوائے زنگ آلود نٹ بولٹ کے. یہ اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے پولیس کی تفتیش کا. اسی پر تو سی ایم وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ نے جو ہے ان کو برا بلا کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تفتیش کو چھوڑ کر تم مال کمانے میں لگے ہو. تو ان کا گلہ، ان کا شکوہ، ان کا غصہ تو صحیح ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ غصہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی دم پر پولیس کی پیر آ گیا تو سیاستدانوں کی چیخیں نکل گئی کہ ان کے بچے بیٹے جو ہے وہ اس میں براہ راست ملوث ہیں، اس لیے سی ایم کو جو ہے وہ انہیں شڑپ کال دینی پڑی. لیکن اس کے باوجود پولیس کی اپنی خامی تو ہے نا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے فرد پر جو ہے وہ تفتیشی افسر نے دستخط کرنے سے انکار کر دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس تھانے کا ذکر کیا ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل تھانے، جس پر جو ہے وہ ذاکر حسین جو معزز جج ہے وہ بھی کہتے ہیں نا پرانا چاول ہے، قانون جانتا ہے. انہوں نے جو مراسلہ بھیجا ہے سندھ کی حکومت کو اور خود صوبائی وزیر داخلہ کو اور سیکرٹری داخلہ کو، وہ مراسلہ کو اتنا معمولی مراسلہ نہیں، اس کو ہضم کرنا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں، کہ ان کی گلے کی ہڈی بن جائے گا. ایسا نوالا نہ جس کو نگل سکیں گے نہ جس کو اگل سکیں گے. بھائی آپ تھانوں کی لسٹ پہ جو نا کتنے تھانے آپ کے نوٹیفائی ہیں؟ جو 3 تھانے ہیں یہ نوٹیفائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں بتاؤں کہ یہ لکھنے کی وجہ کیا تھی. ایک تو میں نے خود اپنے پروگرام میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ مقدمہ انہوں نے جو اپنے تھانے میں درج کیا یہ بددیانتی پر مبنی ہے، کیونکہ صرف تھانہ ہے ہی نہیں. ایک عمارت کو تھانہ کہنے سے وہ تھانہ نہیں بنتا جب تک کہ تھانے کی آپ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے. تھانے میں ایک ایف آئی آر رکھنے سے، ایف آئی آر بک رکھنے سے یا ایک ایس ایچ او کی پوسٹنگ کرنے سے وہ تھانہ نہیں بنتا. تھانے میں 25 رجسٹر ہوتے ہیں. کراچی میں کے ڈی اے کا تھانہ ہے، کراچی میں جو ہے وہ سوئی گیس کا تھانہ ہے، کراچی میں جو ہے وہ کے الیکٹرک کا تھانہ ہے. تو یہ جو تھانے ہیں، اس تھانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کے ڈی اے کے جتنے بھی مقدمات ہوں گے، اینٹی انکروچمنٹ سیل کا بھی تھانہ ہے، وہ جتنے بھی مقدمے ہوں گے زمینوں پر قبضے کے، اس کے چاہے وہ قائد آباد کی زمین پہ قبضہ ہو یا کیماڑی کی زمین پہ قبضہ ہو یا پھر لالوکیت کی زمین پہ، وہ سارے مقدمے جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کے تھانے میں درج ہوں گے. اسی طریقے سے جو ہے بجلی چوری کہیں بھی ہو، تھانہ کے سی میں مقدمہ درج ہوگا. اب اگر یہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کا تھانہ ہے تو پھر یہ گاڑیوں کی چوریوں کی اور چھیننے کے مقدمے جو ہے وہ پیریڈی تھانے میں کیوں درج ہو رہا ہے، صدر میں کیوں درج ہو رہا ہے، ڈیفینس میں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس ایک تھانے میں کیوں نہیں درج ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تھانہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ تھانہ نہیں. اگر باقاعدہ تھانہ ہوتا تو کے ڈی اے کی طرح یہاں بھی سارے مقدمے ہوتے، کہ اسی کی طرح سارے مقدمے یہاں ہوتے. یہی حال جو ہے وہ آپ کا اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تھانے کا ہے، یہی حال جو ہے وہ آپ کے ایس آئی یو کے تھانے کا ہے. بھئی منشیات کے کیس تو کراچی کے 106 تھانوں میں درج ہوتے ہیں، اس میں کیوں درج نہیں ہو رہا ہے؟ اگر یہ تھانہ تو یہاں درج. اس لیے جج ذاکر حسین نے بالکل ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ان کے، یعنی کہ ان کو بالکل گچھی سے پکڑ لیا انہوں نے اس ایک مراسلے کی شکل میں. پورا کیس انہوں نے اڑا دیا اس ایک مراسلے کی شکل میں کہ جو کیس، یہ جو ایف آئی آر آپ نے درج کیے اس تھانے میں، تھانے کی کوئی قانونی اخلاقی حیثیت ہی نہیں ہے.
ویسے تو آئی جی سندھ جو ہے وہ بغیر لائسنس کے جو ہے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف تو کارروائی کرانے کا حکم دیتے ہیں کہ ابھی مہم چلاؤ، گرفتار کرو. یہ تو پورے کے پورے تھانے ہی بغیر نوٹیفیکیشن نہیں چل رہے ہیں. اس سے زیادہ مذاق سندھ پولیس میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ تھانے چل رہے ہیں، کوئی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے. کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ ایف آئی آر درج کرو؟ یہ اب اس کیس میں جو ہے یہ بھی مسئلہ آگے حل ہونے جائے گا. مسئلہ تو حل ہو جائے گا لیکن کیس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیس قائم نہیں رہ سکے گا. کیس اپنی موت آپ مر جائے گا. میں تو گائے بگائے جو ہے وہ اس کیس کی تمام تر کمزوریوں کو جو ہے وہ اجاگر کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن ہماری بات پر کوئی عمل درآمد ہی نہیں کرتا، کیونکہ سب کے سب ہمیں جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ مبینہ طور پر کمپرومائز دکھائی دے رہے ہیں. سب کے سب کمپرومائز ہیں. میں شکر گزار ہوں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا کہ چلو انہوں نے جو ہے وہ ہماری کسی بات پر تو عمل درآمد کیا. میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ جی آئی ٹی بنیں، اس میں آپ اچھے پولیس افسروں کو شامل کرے تاکہ یہ کیس میں کوئی سرا نکل آئے، کوئی کیس کسی طرف لگے. اور جو جی آئی ٹی بنی اس میں انہوں نے عرفان بہادر کو شامل کیا اور سب سے بڑھ کر علینا راجپڑ کو جو شامل کیا. تو اس سے اب مجھے لگ رہا ہے کہ کیس میں کچھ بہتری کے آثار مجھے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جو افسران اب تک تفتیش کر رہے تھے وہ تو بیڑا غرق کر رہے تھے کیس کا. میں نے بتایا نا کس طریقے سے ایف آئی آر ڈیمیج ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے فرد کو ڈیمیج کر دیا، پھر دوسری ایف آئی آر آپ نے درج کر دی، وہ ڈیمیج ہو گیا. پھر سب سے بڑھ کر آپ نے اپنے میڈیا ٹرائل کرایا، اور پھر جس کو آپ چشمدید گواہ بنا رہے ہو، جس کو جو آپ وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہو، جس کا آپ 164 وہ آپ پہلے آپ نے اس کو متنازع کر دیا. تو اب اس کا وعدہ معاف گواہ کی کیا قانونی اور اخلاقی حیثیت باقی رہے گی؟ کیسے آپ اس کو ثابت کرو گے؟ کیسے یہ ملزم جو ہے وہ پھانسی کے پندے تک پہنچ پائے گا؟ مجھے نظر نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. ایک بچے کا خون ہوا ہے، خود مصطفیٰ عامر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، اس کو اغوا کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے انتہائی بے دردی کے ساتھ. تو اس کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے وہ کسی بھی قسم کے ہمدردی کے یا رعایت کے مستحق نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس جو ہے وہ ان کی اس وقت سہولت کار بنی ہوئی، کیونکہ وہ دو جو ہے ان کے خالی کر چکے ہیں جہاں سے کچھ نہیں ملا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو تجوریاں جو انہوں نے کھا گئی ہے قانون کا خزانہ، تو اب اس کو ہضم تو ان کو کرنا ہوگا. اب انہیں جو ہے وہ رعایت دینی ہوگی. ان کے ساتھ جو ہے وہ اب سہولت کاری کر رہے ہیں، جس پر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ آج انہیں شٹ اپ کال دینا پڑی. اپنی کابینہ کے وزراء کو بدنامی اور رسوائی سے بچانے کے لیے ان کی یہ کارروائی خدا نخواستہ کوئی مقتول کے خاندان پر کوئی رحم کرنے کے لیے نہیں کی کہ مقتول کا کیس آگے بڑھے. انہوں نے تو اپنی کھال بچانے کے لیے سیاستدانوں کو اس تفتیش کے زد میں آنے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھایا. اب اللہ کرے کہ وہ اس کیس میں جو ہے وہ ملزموں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس ٹوٹی پوٹی پولیس کی ٹیم کو جو ہے وہ سختی سے حکم دے کہ وہ اس کیس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک آگے پہنچائے اور اپنی لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دے. تب تو کیس کچھ آگے بڑھے گا. لیکن جو تفتیش جس طریقے سے چل رہی ہے وہ تفتیش کے نام پہ جو ہے وہ بدنما دبا اس وقت بن چکی ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.